بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ڈاکٹر یاسمین طارق کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور الچراغ۔ چلیں آج ہم شہد کی مکھی کی تیسری قسط کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں آپ بتاؤں گی شہد کی دنیا۔ شہد کی افادیت مشہور اور معروف ہے۔ صرف اس بات سے شہد کی افادیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 1 کلو شہد جمع کرنے کے لیے مکھیوں کو 70,000 پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 1 کلو شہد کے لیے 80,000 مکھیوں کو 40 لاکھ دفعہ چکر لگانا پڑتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 40 لاکھ مرتبہ چکر لگانا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مکھی اپنی تمام زندگی میں صرف 1 چمچ شہد جمع کر پاتی ہے، جبکہ مکھیوں کی محنت اور پھولوں کی شتابی جب شہد کی شکل میں ڈھلتی ہے تو بے شمار فوائد کا باعث بن جاتی ہے۔ اس میں ہر مرض کی شفا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد انسان کے لیے شفا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد کس قدر اہم خوراک ہے جسے اللہ نے انسان کو ایک چھوٹے سے کیڑے کے ذریعے عطا کیا؟ شہد اس شکر سے مل کر بنتا ہے جو گلوکوز یا قدرتی شکر سے حاصل ہوتی ہے، جو پھولوں سے حاصل ہوتی ہے، نیز جو معدنیات مثلاً میگنیشیم، پوٹیشیم، کیلشیم، سوڈیم، سلفر، آئرن اور فاسفیٹ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں حیاتین B1، B2، B6، B5 اور B3 شامل ہوتی ہے، جو سب کی سب پھولوں کے رس اور دندانوں کے خواص کے مطابق تبدیل ہو جاتی ہے۔ درج بالا کے علاوہ تانبا، آیوڈین اور زنک بھی اس میں تھوڑی سی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں بہت سی قسموں کے ہارمونز بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہد میں انسان کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سائنسی حقیقت کی تصدیق ان سائنسدانوں نے کر دی تھی جو 20 سے 26 ستمبر 1993 میں چین میں منعقدہ عالمی کانفرنس برائے مغزبانی میں شریک ہوئے تھے۔ اس کانفرنس میں شہد سے تیار کی جانے والی ادویہ پر بحث کی گئی۔ امریکی سائنسدانوں نے بطور خاص یہ کہا شہد رائل جیلی ہے، زردانہ اور شہد کی مکھی کی رال بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ رومانیہ کے ایک امراض چشم کے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے ایسے مریضوں پر شہد کو آزمایا جو موتیاں بند کے شکار تھے، اور 2094 مریضوں میں سے 202 مریض تندرست ہو گئے۔ شہد کے فضائل۔ احادیث کی روشنی میں المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 اہم ارشادات منقول ہیں۔ نمبر 1، ترجمہ۔ پینے والی چیزوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد سب سے زیادہ پسند تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ، مٹھاس اور شہد بہت زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ شفا دینے والی 2 چیزیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے شفا کے 2 مظہر ہیں، شہد اور قرآن پاک۔ سبحان اللہ۔ یعنی شہد کا استعمال بھی آپ کے لیے شفا ہے اور قرآن مجید کا پڑھنا بھی آپ کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پچھنے لگانا اور شہد پینا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ترجمہ، تمہاری دواؤں میں سے کسی چیز میں بھلائی کا اگر کوئی عنصر ہے تو وہ پچنے لگانے اور شہد پینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے بہتر کھانے کی چیز شہد ہے۔ حضرت علی کرم اللہ جو دنیا کی مشہور روایت مشہور ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں 6 قسم کی چیزیں ہیں، مطعوم، مشروب، مرغوب، منقوع، مشموم۔ سب سے بہتر کھانے کی چیز شہد ہے جو ایک مکھی کا تھوک ہے۔ سب سے عمدہ پینے کی چیز پانی ہے جس میں اچھے برے سب برابر کے حصے دار ہیں۔ سب سے اچھا لباس ریشم ہے جو ایک معمولی کیڑے کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے افضل سواری گھوڑا ہے جس پر بیٹھ کر انسانوں کا قتل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے شاندار خوشبو مشک ہے جو ایک جانور کا خون ہے۔ سب سے منقوع عورت ہے جو پیشاب کرنے کی جگہ ہے اور ایسے ہی گندگی کی جگہ سے نکلی ہے۔ حیات الحیوان۔ ایک دوسرے سے محبت۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اے عائشہ، مکھن کے ساتھ چھوارے سے بھی زیادہ تم مجھے عزیز ہو۔ میں نے کہا، شہد کے ساتھ مکھن سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو ابن طرفان نے طب نبوی میں ذکر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں الریاض النادرہ میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی کے پاس آٹا اور شہد آیا۔ آپ ان دونوں کو ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، پھر ایک پتیلی لا کر آگ پر چڑھا دی اور اس میں گھی، آٹا اور شہد ڈال کر پکایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارس کے لوگ اسے حلوہ کہتے ہیں۔ حوالہ الریاض النادرہ۔ ربیع الابرار میں بیان ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوئے ہیں جو بھی حلوہ نہیں کھاتے تھے، اس خیال سے کہ اس کا شکر ادا نہ کر سکیں گے۔ شہد بیماریوں کا علاج۔ کنز الاعمال میں مسند فردوس کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کا خلاصہ ان الفاظ میں ملتا ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ اپنی حلال کی کمائی کے درہم سے شہد خرید کر اسے بارش کے پانی میں ملا کر پینا تقریباً سبھی بیماریوں کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ حلال کمائی اور اس کے اندر شہد اور بارش کا پانی کمبینیشن۔ شہد کا مرہم پھوڑے کو پکا کر پھوڑ دیتا ہے۔ انزروت اور شہد لے کر آگ پر گاڑھا کرایا جائے اور پھوڑے پر لگایا جائے۔ جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ افضل الانبیاء نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے، خدا تعالیٰ کے حکم سے بیمار اچھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شہد میں شفا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میرے بھائی کو دست لگ گئے ہیں اور وہ تکلیف سے رو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے شہد کا شربت پلاؤ۔ وہ گھر چلا گیا اور بھائی کو شہد کا شربت پلایا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا اور بولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آرام نہیں آیا بلکہ دست زیادہ آنے لگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے پھر شہد کا شربت پلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا تو وہ گیا اور پھر شربت پلایا۔ تھوڑی دیر بعد آ کر بولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دست اور بھی بڑھ گئے ہیں، جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور پھر یہ پلاؤ۔ وہ گیا اور پھر پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کیا حال ہے؟ پہلے سے بھی اب کیا حال ہے؟ اب شربت پلانے کی دیر تھی کہ اب جاؤ اسے پھر شربت کا پلاؤ۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ شہد میں شفا ہے، لیکن تیرے بھائی کا پیٹ اسے جھٹلا رہا ہے۔ جاؤ اس دفعہ پلا کر مجھے فوراً بتانا اب کیا حال ہے۔ اب شربت پلانے کی دیر کی تھی کہ اسال بند ہو گئے اور وہ کلی طور پر شفا یاب ہو گیا۔ ریفرنس معروف القرآن جلد 5 صفحہ 364 سورۃ نحل آیت 69۔ سبحان اللہ۔ پھنسی کا علاج۔ اسہال کے جدید علاج میں آج کل یہ کوشش ہو رہی ہے کہ بار بار کیے جابتوں سے مریض کے جسم سے نمکیات نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، یا پانی کی کمی سے گردے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ تلاش کیا گیا کہ مریض کو نمک اور گلوکوز کا ایک مرکب پانی میں گھول کر بار بار پلاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ORS کے نام سے مشہور ہے۔ شہد میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ پانی میں گھول کر شہد پینے کا مطلب ہے کہ مریض کو نمکیات کی مکمل ضروریات کے ساتھ توانائی مہیا کرنے والے عناصر بھی حاصل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح نہ صرف کہ وہ صحیح طریقے سے تندرست ہوگا بلکہ بعد میں کوئی پیچیدگی یا کمزوری بھی نہ ہوگی۔ حمید بن زنجویہ سیوطی اور رزین نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دلچسپ عمل ان کے غلام نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: وہ جب بھی بیمار ہوئے یا ان کو کوئی زخم ہوتا فوری طور پر علاج کرتے، حتیٰ کہ اگر کوئی پھنسی بھی نکلتی تو اس پر شہد لگاتے تھے۔ ہم نے ایک روز تعجب سے کہا، کیا آپ پھنسی پر شہد لگاتے ہیں؟ فرمایا، کیا خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے؟ سبحان اللہ۔ شہد میں بارش کا پانی۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں۔ ترجمہ: تم میں سے جب بھی کوئی بیمار ہو تو اپنی بیوی سے 3 درہم یا اس سے کم کچھ
کچھ کم لے کر اس کا شہد خرید لائے، پھر اس میں آسمان کا پانی ملا کر انہیں خلوص دل کے ساتھ لے کر مبارک بھی ہے اور شفا کا مسر بھی۔ سبحان اللہ۔ شہد حافظے کے لیے بھی مفید ہے۔ امام ظہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ شہد کا استعمال لازم کر لو کیونکہ وہ حافظہ کے لیے نہایت عمدہ ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر ماہ میں 3 دن صبح کو شہد چاٹ لیا کرے، اس کو کوئی بڑی بیماری نہ لگے گی۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی اوپر 2 شفاؤں کو لازم کر لو، شہد اور قرآن کو۔ دیکھا ناظرین، کتنی خوبصورت باتیں ہیں، دل کرتا ہے کہ سنتے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد میں پانی ملا کر نہار منہ استعمال کیا کرتے تھے، اور صحت کے حق میں یہ عجیب حکمت ہے کیونکہ شہد سے بڑھ کر جسم کے لیے کوئی شے نافع نہیں، اور شہد کا نام حافظ امین بھی ہے، اور اس کا یہ بھی خاصہ ہے کہ جس شہد میں پانی، دھوئیں اور آگ کا اثر نہ پہنچا ہو، اس کو مشک کے ساتھ آنکھ میں لگانا رخول مار کو نافع ہے۔ بعض کا بیان ہے کہ میری آنکھ سفید ہو گئی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشک کے ساتھ شہد آنکھ میں لگانے کا حکم دیا۔ البتہ صفراوی مزاج والوں کو شہد کا کھانا مضر پڑتا ہے۔ حدیث مرفوع میں آیا ہے کہ سب سے پہلے نعمت جو زمین سے اٹھ جائے گی شہد ہے۔ شہد 77 بیماریوں کی دوا ہے۔ کیا؟ شہد 77 بیماریوں کی دوا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب البرکہ میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر ماہ میں اس کا ارادہ سے قرآن میں وارد ہوا ہے، یعنی شفا، ایک بار شہد پی لیا کرے تو 77 بیماریوں سے عافیت میں رہے گا۔ کتاب البرکہ ربیع الابرار میں ہے کہ نہار منہ شہد پینا فالج سے محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شہد میں بارش کا پانی اور زیتون کو ملانے سے تندرستی۔ حضرت عوف بن مالک الاشجع کی بیماری کا واقعہ ابوالعباس احمد بن علی العابدی مقریظی نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ بارش کا پانی، زیتون اور شہد تلاش کر کے لائے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ قرآن نے بارش کے پانی اور زیتون کو مبارک قرار دیا ہے اور شہد کو شفا کا مظہر۔ وہ تینوں کو ملا کر پی گئے اور تندرست ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ السیوطی اور حمید بن زنجویہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر پھنسیوں کا حال بیان کیا ہے۔ نافع نے کہا ہے کہ ایسی حالت میں مٹھاس کا استعمال مناسب نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا علاج برحال شہد ہے، چونکہ قرآن کا فرمودہ غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ شہد ہی سے شفا یاب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ شہد میں ہر وہ چیز موجود ہے جو جسم انسانی کی ساخت میں استعمال ہوتی ہے یا اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ انگلستان کی سالفورڈ یونیورسٹی میں ڈاکٹر لاری کرافٹو نے حساسیت اور ہے فیور کے 200 مریضوں کا علاج صرف شہد سے 1987 میں کیا ہے۔ ڈاکٹر تھامس نے نمونیا کے ایک مریض کو 5 دن میں 1 کلو شہد پلا کر اور کسی دوائی کے بغیر شفا یاب کرایا۔ سبحان اللہ۔ بھارتی ماہرین کا خیال ہے کہ رام مورتی پہلوان اور ہرکولس کی طاقت کا راز شہد پینے میں تھا، جبکہ ایک ماہر کے مطابق میں نے پچھلے 10 سالوں میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جسے شہد پینے کے دوران دل کا دورہ پڑا ہو یا گردوں کی بیماری لاحق ہوئی ہو۔ قرآن مجید جسمانی افعال اور کبھی اناٹمی کا سرسری ذکر کرتے ہوئے ایک عجیب ترکیب سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بیماری کا علاج مضر اثر والی ادویات کے بجائے کھانے پینے والی چیزوں سے کیا جائے۔